बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सालिहा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों और खुश हों। दुआ लेना और दुआ देना बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन क्या जो हालात हैं, हमारे बच्चे महफूज हैं? हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं। चाहे वो रोज़गार के लिए घर से निकलें या तालीम हासिल करने, हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं। हर वक्त ये खौफ रहता है कि उनके साथ चलने वाला या उनके पीछे चलने वाला कौन है। कोई डकैत तो नहीं, कोई लुटेरा तो नहीं, किसी के पास कोई गन तो नहीं। अपनी गाड़ी में भी जब सफ़र करते हैं तो गैर महफूज महसूस करते हैं। अपने मोबाइल्स को हम गाड़ियों के नीचे छुपा रहे होते हैं या एक पुराना मोबाइल रखते हैं। लेकिन अब तो लुटेरे, डकैत, चोर वो भी अब होशियार और समझदार हो गए कि जब इतनी बड़ी गाड़ी में कोई बैठा है तो वो ये छोटा सा मोबाइल तो इस्तेमाल नहीं करेगा। और कितने लोग अपनी जान से चले जाते हैं। मारने वाले की ज़रूरत होती है, मरने वाले को पता ही नहीं होता कि मुझे क्यों मारा गया है। बढ़ती बेरोज़गारी, बढ़ती हुई भूख, अफलास, क्या ये दहशतगर्द, डकैत, लुटेरे, चोरों को पैदा नहीं कर रही? क्या वो जो लूटने वाला है, डकैत है, चोर है, क्या वो शुरू से ऐसे ही था या ये हालात ने मजबूर कर दिया है? वैसे तो इसकी कोई भी एक्सक्यूज़ हम नहीं दे सकते कि जी मजबूरी थी, लेकिन वाकई हालात क्या ऐसे हो गए हैं कि जैसे मैंने अपने आप पहले एक व्लॉग में आपसे एक वाकया शेयर किया था कि एक मियाँ बीवी अस्पताल से किसी को देखकर जा रहे थे। मोटरसाइकिल पे दो सवार ने उनकी मोटरसाइकिल के आगे अपनी मोटरसाइकिल को खड़ा कर दिया। वो रुक गए। लड़का जो उतरा उसने कहा कि जो दो चूड़ियाँ आपने पहनी है ये दे दीजिए मुझे और हमें माफ़ कर देना, हम बड़े मजबूर हैं। हुकूमत कहाँ है? हुकूमत सो रही है या हुकूमत है ही नहीं? ये ऐसे ही चल रहा है, बेयारो मददगार। पूरा मुल्क ही ऐसे चल रहा है और कराची तो शायद शुरू से ही है। आज से 6 महीने पहले भी दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थीं, लेकिन ऐसी अफरा तफरी भी नहीं थी। हर इंसान को इस तरह से एक निज़ाम चल रहा था। वो कमाने वाले को ये एहसास था और पता था कि अब मेरा मुल्क, मेरे हालात दोनों तरक्की करेंगे और बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये जो हमें नमूने हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए कि जिनको दिन रात, अगर मैं आपको दिल खोल के बताऊं ना कि एक आम आदमी इनको देखकर क्या ऑल फॉल बकता है तो शायद मुझे शर्म आएगी बोलते हुए। एक घरेलू औरत जब इनको टीवी पे भी देखती है तो आप यकीन करें वो दिन भर की जली हुई होती है। उसके सर पर किराए की जिम्मेदारी होती है कि उसका शौहर जो गया है क्या करेगा, उसका बेटा बेरोज़गार है, दूध का बिल अदा नहीं किया है। तो वो औरत इनको वो तबर्रा देती है, वो अल्फाज देती है कि आप यकीन करें कि मैं यहाँ बोल नहीं सकती क्योंकि मैं भी एक आम औरत हूँ। अब एक वाकया देख लीजिए, बल्कि उस वाकये पे आने से पहले मैं उन कराची के बेटों को एक तो मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जो कराची के सपूत, कराची के बेटे जिन्होंने 6 महीने पहले महंगाई के पीछे इमरान खान की हुकूमत को टाटा बाय बाय किया था, कि बहुत उनको दर्द था। 6 महीने पहले तक दर्द में डूबे हुए इस कौम का दर्द उनको ले बैठा और यकीन करें इस कौम की आपको ले बैठी। जो अभी गुजरे हुए दिन में आपके साथ हुआ है, मैं कहती हूँ भाई वाह, भाई वाह। इस कौम को जितना उल्लू आपने बनाया, इस कराची के नौजवानों को मैं कहती हूँ कि भाई वाह। खालिद भाई नज़र नहीं आते जिनको इतना दुख था कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है, वो गैर मकबूल हो गए हैं खालिद मकबूल भाई। तो फिर हम बात करते हैं फैसल सब्जवारी। भाई अब शेर व शायरी कीजिए, कोई दीवान लिखिए, जैसे एक दीवाने गालिब है ना, क्योंकि आपको जब देखा अपनी ज़ौजा की मोहब्बत में गाना गाते हुए देखा। इस कौम के दर्द वर्द में हमने आपको कभी नहीं देखा। ठीक है,
آپ تو یہ کام کیجیے, کوئی دیوان ویوان لکھی, ہو سکتا ہے کوئی اسی میں کوئی آپ کے چھکے چوکے لگ جائیں. سیاست ویاست آپ کا نہیں. اب آپ کے انہی بچوں کو, انہی قوم کو اب عقل آ گئی ہے, آ رہی ہے, اور انشاءاللہ آپ کو سب کو پہچان بھی لیا ہے. کیا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ مہنگائی میں تو اب ڈوبا ہے یہ ملک. کراچی کے حالات تو بد سے بدتر, خوفناک. اب کہاں ہیں آپ لوگ؟ لیکن آپ بھی کیا کیجئے, آپ کی اپنی کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے, آپ کی اپنی کوئی رسپیکٹ ہی نہیں ہے, آپ کے اپنے کوئی فیصلے ہی نہیں ہیں. ورنہ یقین کیجئے لوگوں نے تو آپ کو بہت عزت دی تھی. لیکن چلیے رہنے دیجئے, یہ مثال کسی اور دن کے لیے رکھتی ہوں میں. انسان اپنے گھر کی دہلیز پر, یہ جو کراچی میں رہنے والا ایک عام آدمی, ایک عام انسان ہے نا, اپنے گھر کی دہلیز, اپنے گھر کے دروازے پہ بھی محفوظ نہیں ہے. گزشتہ سال, گزرے ہوئے سال میں بھی یہ واقعہ ہوا تھا کہ اس نوجوان کو اس کے گھر کی دہلیز پر گولی مار دی تھی, جس کی شاید چند ماہ پہلے, 1-2 مہینے کی شادی تھی. اور یہی واقعہ اب گزشتہ دنوں میں ہوا کہ ایک والدہ اپنی بیٹی کی شادی کی خریداری کر کر لوٹتی ہیں اور اپنے گھر کے دروازے پہ ہی پہنچتی ہیں کہ وہ لٹیرے, وہ ڈکیت ان کے گھر کے دروازے پر پہنچ جاتے. اور دیکھیے, ظاہر ہے کہ بزرگ خاتون تھی. ابھی اس لٹیرے نے, اس ڈکیت نے, اس ڈاکو نے گن نکالی ہی تھی کہ وہ جو خاتون تھیں, جو وہ اس لڑکی کی والدہ تھیں, وہ اس خوف سے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی ڈاکو بھی انصاف نہیں کرتے, ڈاکو بھی عام لوگوں کو لوٹتے ہیں. بھائی بڑے بڑے ہیں, ان سے جا کے آپ دیکھیے نا کہ اصل حق تو وہ کھا کے بیٹھے ہیں. ایک عام آدمی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ایک عام انسان نے جو روز خود اپنے گھر کے لیے کنواں کھودتا ہے اور پانی نکال کے لاتا ہے, کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جو عورت, وہ جو والدہ تھیں, آپ کی گن کو دیکھ کر خوف سے اللہ کو پیاری ہو گئیں, کیا قصور تھا ان کا؟ کیا انہوں نے آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے؟ کیا وہ آپ کا حق کھا گئی ہیں؟ ویسے تو پورا ملک ہی ہمارا ہے, ملک کا ہر کونا ہمارا ہے, ہر زبان ہماری ہے, بڑی پیاری ہے. لیکن کیا یہ ناانصافی نہیں اس کراچی کے ساتھ کہ ہر کوئی اٹھتا ہے, وہ کراچی کا رخ کرتا ہے؟ کیوں؟ کراچی سے کتنے جاتے ہیں رحیم یار خان, کراچی سے کتنے جاتے ہیں پشاور, کراچی سے کتنے جاتے ہیں روزگار کے لیے لاہور. سارے ملک, یہ پورا ملک ہمارا ہے, صوبے ہمارے ہیں, ضلع ہمارے ہیں, کونا کونا چپا چپا ہمارا ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ ہر کوئی آ رہا ہے کراچی کو. کراچی کے تو اب مضافات میں آپ جائیے, آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ کراچی میں ہیں, آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ آپ کسی علاقہ غیر میں آ چکے ہیں. بہت ساری ایسی آبادیاں کہ شاید گورنمنٹ کو بھی نہیں پتہ چلتے چلتے بھی وقت لگے گا. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کہاں رہ رہا ہے, کب آیا, اور اس نے اپنے لیے ایک ویسا ہی ماحول اور ویسا ہی سب کچھ بنا دیا. اور واقعی جو ہمارے بچے ہیں, جو پڑھے لکھے بچے ہیں, ان کو روزگار نہیں. جو ماسٹرز ہیں, جو پڑھے لکھے گریجویٹ بچے ہیں ہمارے, وہ کریم اور اوبر اور بائکیاں چلاتے ہیں, وہ بھی اگر مل جائے تو. اور جتنے چور ڈاکو لٹیرے ہیں وہ اسمبلیاں چلاتے ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ بس کر دیں اس قوم سے انتقام لینا, بس کر دیں اس قوم سے انتقام لینا. بہت خراج لیا ہے. اور ان چور لٹیرے ڈکیتوں سے, ڈاکوؤں سے کہتی ہوں کہ یہ غریب طبقہ, متوسط طبقہ, یہ تو خود بیچارہ پسا ہوا ہے. ان سے لوٹ کر 2 وقت کی روٹی اگر گھر پر لے جاؤ گے تو کیا پاؤ گے؟ کیا ملے گا؟ جو اصل لٹیرے ہیں, جو اصل ڈاکہ ڈالے بیٹھے ہیں, ان سے اپنا حق مانگو. نہیں دیتے حق چھین لو, لیکن صحیح لوگوں سے. غریب کو مت مارو, وہ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے. دودھ کے بل دینے میں, گھر کا کرایہ دینے میں, بچوں کی فیس. اور ابھی آپ نے دیکھا
ہر آنکھ اشک بار تھی ان بچوں کو دیکھ کر کہ جو روزانہ گھر سے نکلتے ہیں دونوں بھائی. ماں یونیفارم پہنا کر ان بچوں کو بھیج دیتی ہے اور وہ بچے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر اپنے اسکول کی چھٹی کے ٹائم تک وقت کو گزارتے ہیں کہ ماں کو ایسا لگے ہم اسکول جا رہے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اسکول نہیں جا رہے کیونکہ اسکول سے ان کو نکال دیا ہے, وہ فیس نہیں دے سکے, ان کا باپ بے روزگار ہے. بچے غیرت مند ہیں, حالانکہ یہاں بڑے بڑے نام ایسے جن میں غیرت نہیں ہے, کیونکہ اگر نام لوں گی تو فہرست بہت لمبی ہے. وہ بچے اتنے غیرت مند ہیں, احساس والے ہیں کہ کہتے ہیں ہمارا باپ بیمار ہے, ہم نہیں بتا پا رہے کہ ہمیں اسکول سے نکال دیا ہے. اور اسکول والوں سے بھی کہتی ہوں کوئی زکوٰۃ, کوئی خیرات, کوئی صدقہ, کوئی فنڈ نہیں ہے آپ کے اسکول میں. کوئی ٹیچر ان کی فیس ادا نہیں کر سکتا. جب حالات برے ہو جائیں ملک کے تو پھر ہاتھ کو تھامیے اور بچوں کو دوسری طرف مت دھکیلیے, ان کا سہارا بنیے. آج ان بچوں پر یہ وقت ہے, لیکن وہ بچے معمار ہیں اس قوم کا, گلشن پھول ہیں اس قوم کے یہ بچے. اگر آپ اسکول اساتذہ بھی ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک کریں گے تو پھر سیاست دانوں میں اور استاد میں کوئی فرق زیادہ رہے گا نہیں. مجھے نہیں پتا کہ کسی کے کان پہ جوں رینگتی ہے یا نہیں رینگتی ہے. ٹاپک آج کل کون سے ہاٹ چل رہے ہیں, انسانیت سے بڑا کوئی ٹاپک نہیں. ہاتھ تھامیے, ہاتھ تھامنے سے ایک زنجیر بنتی ہے. جیسے خان لیاقت علی خان نے ایک مکہ بنایا تھا, وہ مکہ یہ تھا کہ جب ہم ایک ہو جاتے ہیں تو پھر ہر تکلیف, ہر پریشانی کا سامنا کرتے ہیں, ہم ایک قوم بنتے ہیں. میں قوم اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم سب کہیں نہ کہیں ان حالات سے جڑے ہوئے ہیں. اس قوم میں, اس مکے میں نہ تو وہ سیاست دان آتے ہیں, نہ وہ بڑے بڑے بزنس مین آتے ہیں کہ جن کا ایک ہی نعرہ ہے, یا اللہ مجھے دے, میرے بچوں کو دے. قوم کے بچے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس کی ذمہ داری ہے. خدا را ہاتھ تھامیے اور ایسے بچوں کا سہارا بنیں. اور پھر اس گورنمنٹ سے کہتی ہوں کہ جس کے کان پر کوئی جوں نہیں رینگتی, نوجوان جو پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس قوم کے لیے کرنا چاہتے ہیں, وہ ضائع ہو رہے ہیں, وہ غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں. بچے روزگار فراہم کیجئے, آسانی کیجئے ان کے معاملات میں. ان نوجوانوں نے تو صبح دیکھی ہی نہیں, کہاں دیکھی انہوں نے صبح, اور شام کی فکر انہیں کھائی جاتی ہے. شام تو آپ کی بھی ہوگی, کیوں کہ بس اب شام کا ہی انتظار ہے کہ کب آپ کی شام ہوتی ہے اور کب اس قوم کی اور ہماری صبح ہوتی ہے. آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو میں سوشل کینوس پہ.